بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس معاشرے کے اندر موجود ہے وہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے۔ ساس اور بہو کے جھگڑے کی اگر ہم اس پر بات کریں تو اس میں جو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند باتیں اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سربراہی والی صلاحیت پیدا نہیں کی کہ عورت امام نہیں ہو سکتی، عورت بادشاہ نہیں بن سکتی اور جس گھر میں عورت سربراہ مقرر ہو جائے، خواہ وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو، کسی بھی وہ سربراہ مقرر ہے، فیصلے وہ کرے، نظام وہ چلائے، تو وہاں پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کو سربراہ بنا دیا جائے کہ وہ سارے معاملات وہ دیکھے۔ اب یاد رکھیں، عورت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے، عقل اس کی آدھی ہے، دین میں بھی یہ ناقص ہے، عقل کے اندر بھی یہ ناقص ہے۔ عورت فطری طور پر جذباتی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو حق ہے وہ مرد کو دیا کہ طلاق مرد ہے، کیونکہ عورت جو مرد ہے، مرد فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وسیع ظرف ہوتا ہے، برداشت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد امام ہوتا ہے، مرد بادشاہ ہوتا ہے، مرد ساری چیزیں یہ مرد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس سے یہ قطعاً میری یہ مقصد نہیں کہ عورت کا کوئی مقام نہیں، عورت کا ایک بڑا مقام مرتبہ ہے، ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں اس کا مقام اپنی جگہ۔ لیکن میں جڑی گل کر رہا ہوں وہ سس دے نوہ دا جڑا سارے معاشرے سے مسئلہ ہے۔ ساس اور بہو کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ سروے کریں، گھوم کر دیکھیں معاشرے کے اندر، گھر گھر کی کہانی اگر چیک کریں، مین مسئلہ یہ ہے ساس اور نند، خاص طور پر ساس۔ اگر یہ اپنی زبان پر قابو کر لے تو سارے مسئلے سکون کے اندر رہتے ہیں، سارے معاملات درست رہتے ہیں، اگر ساس اپنی زبان کنٹرول کر لے۔ کیونکہ دیکھیں جی، جو بہو آتی ہے، بہو نو ویاہ کے اندر ایک بندے نے قبول ہے انہیں صرف جنے نے قبول کیتے ہیں، باقی شرع شریف نے اس کے اوپر نہ سسر کی خدمت، نہ ساس کی خدمت لازم کی ہے، نہ اس کی شوہر کی بہنوں کی خدمت لازم کی ہے کہ وہ پورے گھر کے کپڑے دھوئے، ان کے کام کاج کرے، یہ کرے، شریعت لازم نہیں کی ہے۔ لیکن چونکہ ایک کمپرومائز سمجھوتا ہوتا ہے کہ پھر بھی وہ عورت جو ہوتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے سب کچھ، ساس کی خدمت، سسر کی خدمت، گھر کو سنبھالتی ہے صرف ایک شخص کے لیے، وہ اس کا شوہر ہے۔ لیکن افسوس ہے، ہائے صد افسوس ہے کہ لوگ جو بہو ہے اس کو کہتے تو بیٹی ہیں، بیٹی ہماری، بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں جیسے ساڑی اون جی اے جی میں ساڑی فلانی، جی میں ساڑی او بیٹی ساڑی اے بیٹی۔ لیکن نہیں، وہی غلطی تھی کرے تھی برداشت بھی کر دینے، چپ بھی کر جاندے نے، لیکن وہی غلطی اگر نو کرے، بہو کرے، جناب اعتراض ہے، گلی محلے سے جناب وہ جا کے جھنڈے لگ دینے، مطلب دلوں تساں انہوں تی نہیں منیا۔ عورت یاد رکھیں، یہ شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اگر وہ بندہ اپنی بیوی کا دفاع نہیں کرے ناجائز پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، ماں باپ کے ساتھ ناجائز سلوک کرے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اللہ کے ہاں بیوی کا بھی جواب دے ہے، ماں باپ کا بھی جواب دے ہے۔ اب بیوی کو کہاں رکھنا ہے یہ شوہر کو پتہ ہونا چاہیے، ماں باپ کہاں غلط کرتے ہیں۔ اول تو آپ دیکھیں، گزارش کریں، سمجھائیں کہ یہ نہیں زیادتی ہے، جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر یہی معاملات جو آپ کرتے ہیں اپنی بہو کے ساتھ، یہی معاملات اپنی بیٹی کے ساتھ اگر اس کے سسرال کے اندر ہو تو آپ پر کیا بیتے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ساس خاص طور پر اور نند، اگر یہ لوگ اپنی زبانیں کنٹرول کر لیں
اپنی طبیعت میں برداشت پیدا کر لیں، اپنے بیٹے کی زندگی کو سکون میں بنائیں، تب جا کر معاشرے کے اندر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وغیرہ اگر شوہر بیوی کا اس کا دفاع نہیں کرتا، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ شوہر کی وجہ سے چپ کر جاتی ہے، جی میرے جنے آ کے جی تو میری ماں دے کے نہیں بولنا، میری بھن کے نہیں بولنا، اور ماں جو مرضی کرے بھن جو مرضی کرے تو اسے دفاع بھی نہ کرو، اس صورت کے اندر پھر جو ہے مسئلہ خراب ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے عورت کے ساتھ، اس بہو کے ساتھ خاص طور پہ۔ وہ بیچاری کئی ماڑے کراندیاں ہوندیاں نے، وہ پیچھا اپنا پیچھا ویدیاں نے کہ میں پچھو ماڑیاں، میں اپنا کار خراب نہ کراں، اگر کار خراب میرا ہو گیا تو میرے ماں باپ کی بھی لوگ کی گلاں کرن دے، میرے دو بھیناں پئیاں نے ویاہاں دیاں، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں ہوتی ہیں جو عورت سوچ کے سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ ساس جو ظلم کرتی ہے اپنی بہو کے ساتھ، ضد کرتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ضدیں لگاتی ہے جی، جو نون نہیں پسند یا جو جناب نون منع کھانا وہ ضد نہ پکانا، یہ ایسے معاملات آئے ہیں دیکھنے کے اندر۔ تو ایسے معاملات کے اندر یاد رکھیں آپ کبھی بھی معاشرے کے اندر سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا بہترین حل ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں میں اولاد پالی ایڈے سن، میں پالے، میں وقت کیتے، میں پالیا، میں سنبھالیا، لہذا ہوں آ کے اسی جو مرضی کری۔ نہیں، اتنا کچھ آپ نے، یہ میں والدین سے گزارش کرتا ہوں، اتنا کچھ آپ نے برداشت کیا ساری زندگی اولاد کے لیے، اب ایک رشتہ نیا اس کے ساتھ جڑا ہے، اس کا بھی خیال کریں کہ اس کے پر کیا بیتے گی۔ آپ کی بہو پریشان ہوگی، آپ کا بیٹا پریشان ہوگا، بیٹے کا دل دکھے گا، بیٹے جو پریشان ہوگا۔ لیکن آپ اگر نہیں اپنی زبان کو سنبھالیں گی، نہیں برداشت کریں گی، تو پھر گھر سکون میں کبھی، کل کو یہ ہوگا اگر ساس زیادتی کرے گی، کل کو بہو کی زبان کھلنے میں دیر نہیں لگے گی، آپ کا بیٹا بھی آپ کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دنیا مکافات عمل ہے، آج کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو گے، کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا کہ از مکافات عمل غافل مشو، کہ مکافات عمل سے غافل مت ہو، کیوں؟ گندم سے گندم اگتی ہے، جو سے جو اگتا ہے، اچھا کریں گے تو اچھا نکلے گا، برا کریں گے تو برا نکلے گا، جو کریں گے وہ نکلے گا۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، احساس کا احترام کریں جی۔ جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے اس کو سمجھیں، ایسا اگر سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کو اپنے والدین کی طرح آپ کے جوتے بھی صاف کرے گی، آپ کے پاؤں دھو کر پیے گی، جب آپ اس کو والدین بن کر دکھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہن نال پیو بننا، ماں بننا، کہن نال نہیں ہوتا، ایک عملی طور تے ایک کرن نال جناب ماں پہ بڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا اپنی اولاد کے آپ ماں باپ بنتے ہیں، ایسا تو کہنے سے بن گئے ہیں، آپ نے ان کے لیے وہ کردار ادا کیا، اس لیے آپ ماں باپ بنے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کی بہو بیٹیوں کی سلامتی عطا فرمائے۔